السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ذیشان انصاری صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں، ہندو بھائی کو رام رام کہنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کو سلام کرتا ہے، یعنی السلام علیکم کہتا ہے، یا یہ کہ وہ اپنے کسی مذہبی لفظ کے ذریعے سے سلام کرتا ہے، نمستے کہتا ہے، نمسکار کہتا ہے، یا جیسا کہ سوال میں ہے رام رام کہتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ السلام علیکم کہے تو ہم اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام مکمل نہیں کہیں گے۔ اور اگر وہ اپنی مذہبی زبان میں سلام کرتا ہے تو ہم اس کا جواب اس طرح دے سکتے ہیں، سلام علی من اتبع الہدی، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں ہداک اللہ، لیکن ہم اس کو السلام علیکم کے جواب میں وعلیکم السلام یا اس کے مذہبی لفظ کے جواب میں وہی مذہبی لفظ نہیں دہرائیں گے، یعنی رام رام کے جواب میں رام رام نہیں کہیں گے، اسی طرح نمسکار اور نمستے کے جواب میں بھی نمسکار اور نمستے نہیں کہیں گے۔ ابرار بھائی کا سوال ہے، اگر کسی آدمی کے پاس پانی نہ ہو اور نہ تیمم پر قادر ہو اور نماز کا وقت نکل رہا ہو تو ایسا آدمی کس طرح نماز پڑھے یا بعد میں قضا کرے گا؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ عام طور پر آج کل ایسی حالت کا بہت ہی کم وقوع ہوتا ہے۔ بعض اوقات جہاز میں اور فلائٹ میں اس طرح کی نوبت آ جاتی ہے کہ جہاں نہ تو آدمی کے پاس تیمم کے لیے کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس پر وہ تیمم کر سکے، اور نہ ہی کبھی بسا اوقات پانی ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کو فاقد الطہورین کہتے ہیں، یعنی طہارت حاصل کرنے کے لیے دونوں ہی چیزیں اس کے پاس موجود نہیں ہے، نہ پانی ہے اور نہ تیمم کرنے والی کوئی چیز ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو نماز کا وقت نکل جانے کا اندیشہ ہو تو وہ صرف نماز کے ساتھ تشبہ اختیار کرے گا، یعنی نماز کی حیت اختیار کرے گا، نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے اس طرح وہ ارکان ادا کرے گا، ظاہری تشبہ نمازی کے ساتھ اختیار کرے گا۔ اپنی نماز میں نہ تو وہ قرات کرے گا اور نہ ہی رکوع اور سجدے وغیرہ کی تسبیح پڑھے گا، نہ تشہد پڑھے گا، صرف قیام کرے گا اور رکوع اور سجدہ کرے گا، اس میں کچھ نہیں پڑھے گا۔ اور جب وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا یا یہ کہ اسے پانی یا تیمم کے لیے کوئی چیز مل جائے گی تو اپنی اس نماز کا وہ پھر اعادہ کرے گا۔ ڈاکٹر آصف صاحب کا سوال ہے، کیا صرف استغفر اللہ کا ورد کرنے سے استغفار کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ استغفار کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، بخشش کا سوال کرنا۔ اگر کوئی آدمی صرف استغفر اللہ سے استغفار کرتا ہے تو یہ بھی استغفار میں داخل ہے۔ البتہ احادیث میں جو استغفار کی کلمات منقول ہیں ان کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی استغفار کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ مثال کے طور پر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح مکمل استغفار اگر کوئی پڑھتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ استغفر اللہ بھی استغفار کے لیے کافی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، بہت سے حضرات معین الدین چشتی اجمیری صاحب کو خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ خواجہ کے لغت میں اور ڈکشنری میں بہت سارے معنی آتے ہیں، جن میں ایک معنی ہوتا ہے آقا کا، سردار کا، اسی طرح جناب کا، اور بھی کچھ اسی طرح کے معنی آتے ہیں۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ کو اگر کوئی آدمی اس نیت سے خواجہ کہتا ہے، خواجہ غریب نواز کہتا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری کرتے ہیں، وہ لڑکی کو اولاد دیتے ہیں، اس نظریے کے ساتھ اگر کوئی آدمی ان کو خواجہ غریب نواز کہتا ہے تو یہ تو جائز نہیں ہے، چونکہ حاجت روا اور کارساز وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس نیت سے خواجہ غریب نواز کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں غریبوں اور فقیروں کی امداد کیا کرتے تھے، وہ مستحقین کا تعاون کیا کرتے تھے، اس لحاظ سے لقب کے طور پر اگر کوئی آدمی ان کو غریب نواز کہتا ہے تو کہا جا سکتا ہے، لیکن پہلے نظریے کے ساتھ خواجہ غریب نواز کہنا یہ جائز نہیں ہوگا۔ غریب نواز کے معنی ہوتے ہیں غریبوں کو نوازنے والا، فقیروں کا تعاون کرنے والا۔ ایک صاحب کا سوال ہے،
خواتین کے لیے پاؤں میں انگوٹھی پہننا کیسا ہے؟ خواتین کے لیے پاؤں میں بھی سونے یا چاندی کی انگوٹھی پہننا، پازیب پہننا یہ جائز ہے۔ البتہ اس میں ایک بات ملحوظ رہے کہ وہ پازیب یا جو بھی زیورات پہنے ہوئے ہیں وہ ایسے نہ ہوں جو بجنے والے ہوں کہ جن کی آواز اور کھنک کو سن کر غیر محرم اس خاتون کی طرف متوجہ ہوتے ہوں۔ اس طرح کے اگر وہ زیورات نہیں ہیں تو پاؤں میں بھی سونا چاندی کی انگوٹھی یا دوسرے زیورات پہنے جا سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی خاتون اسی غرض سے بجنے والے زیورات پہنتی ہے کہ غیر محرم کی نظر اس پر پڑے تو یہ گناہ میں داخل ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، امتحان میں کامیابی کے لیے کوئی دعا ہو تو براہ کرم بتائیے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے اولاً تو وہ طالب علم اور وہ پڑھنے والا اپنے سبجیکٹ میں، اپنے مضمون میں خوب محنت کرے اور اس کے لیے جو کچھ بھی ذرائع ہوں وہ اختیار کرے، اور پھر ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتا رہے۔ بہت سارے وظیفے علماء نے لکھے ہیں، ان میں ایک وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 21 بار یا ناصرو کا ورد کرتا رہے اور ساتھ میں اپنی محنت بھی جاری رکھے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ اپنی امتحانات میں کامیاب ہوگا۔ عاقل بھائی سورت گجرات سے معلوم کرتے ہیں، ایک صاحب نے ایسی چادر پر نماز پڑھی جو آدھی پاک تھی اور آدھی ناپاک تھی، پاک والے حصے پر نماز پڑھی، تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کے شرائط میں سے یہ بات ہے کہ جس جگہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو، یا جس چادر پر مصلی پر نماز پڑھ رہا ہے وہ حصہ پاک ہو، لہٰذا اس آدمی نے جس حصے پر نماز پڑھی ہے وہ حصہ پاک ہے تو اس کی نماز درست ہو گئی ہے۔ جیسے اگر کوئی آدمی مصلی پر نماز پڑھ رہا ہو، مصلی اوپر کے حصے سے پاک ہو گرچہ نیچے کے حصے میں ناپاکی لگی ہوئی ہو یا زمین پر نیچے ناپاکی ہو تب بھی نماز درست ہو جائے گی۔ جس حصے پر وہ نماز پڑھ رہا ہے یعنی جس جگہ اس کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور گھٹنے رکھے جاتے ہیں، بیٹھا جاتا ہے، اتنی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ البتہ بالقصد اور جان بوجھ کر ناپاکی کے قریب نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی عذر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شکریہ احمد صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔